ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورہ النساء کی آیت نمبر 36 اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی ضروریات بڑھاپے میں ہر قسم کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، اور انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ادب و احترام سے ان سے گفتگو کرنی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کی اطاعت کرنی ہے، اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ معروف کاموں میں ہوگی، جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے یا شرک کرنے کا حکم دیں گے تو وہاں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ والدین اگر کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں،
ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور والدین میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق جو ہے وہ والدہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ علیکم السلام۔ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق ہے؟ قال امک، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ ثم من، صحابی پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے سب سے زیادہ؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال ثم ابوک، پھر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے باپ سے 3 حق زیادہ بتائے ہیں۔ یعنی اگر ماں اور باپ اکٹھے کسی کام کا حکم دیں تو سب سے پہلے ماں کا حکم ماننا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے ماں اگر پانی کا تقاضا کرتی ہے، باپ بھی تقاضا کرتا ہے مجھے پانی چاہیے، تو سب سے پہلے ماں کو پلایا جائے۔ پھر اگر ماں اور باپ دونوں پانی کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر بھی ماں کو ہی پلانا ہے۔ یعنی ماں کے 3 درجے زیادہ بتائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر زندگی اور موت کے مراحل طے کرتے ہوئے اسے جنم دیتی ہے، اور پھر مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا کر 2 سال تک اسے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے پیشاب اور پخانے کو جو ہے وہ صاف کرتی ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش میں کتنی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ گرمی کی شدت خود برداشت کرتی ہے، سردی کی شدت خود برداشت کرتی ہے، اپنے بیٹے کو گرمی سے بھی بچاتی ہے، سردی سے بھی بچاتی ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہے وہ ماں کا زیادہ حق رکھا جاتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں ہے، پھر اس کے بعد باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت زیادہ فضائل بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ قال ثم ای، پھر انہوں نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال ثم بر الوالدین، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قال ثم ای، پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں بھی اس حدیث میں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا ہے، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا
سب سے محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق بتایا ہے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ کے بیان میں بھی آپ یہ حدیث کئی بار سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتائیے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا۔ یہ عقوق کے لفظ میں نافرمانی کرنا بھی ہے، اذیت دینا بھی ہے، تکلیف پہنچانا بھی ہے، کہ والدین کو اذیت دینا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا۔ آج کے بچے جو ہیں موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گیم دوبارہ بھی لگائی جا سکتی ہے، ماں آوازیں دے رہی ہوتی ہے، باپ آوازیں دے رہا ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں جی گیم ختم ہوگی پھر آئیں گے، گیم ختم ہوگی پھر آئیں گے، گیم ختم ہو لینے دو۔ اور اتنی دیر میں ماں بیچاری بھول جاتی ہے، باپ بھول جاتا ہے کہ میں نے بیٹے سے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں والدین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے، والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے، جہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، الاک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، ففیہما فجاہد، پھر ان کی خدمت کر کے جہاد کر۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد ہے۔ موجودہ دور کے اندر آج جہاد کرنا فوج کا کام ہے، لیکن آج ہم بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ والدین کی خدمت کر کے، والدین کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے۔ دوسری اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے صرف اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر جہاد کے لیے افراد کی کتنی ضرورت تھی، بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اگر تیرے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔
اور والدین کی خدمت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی دیکھیں جہاد کا مشورہ کرنے آیا ہے، آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اور ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ نسائی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ جو احادیث سن رہے ہیں صحیح احادیث سن رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے پاس ہی جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ایک اور روایت، حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ آپ نے پوچھا اَلَکَ وَالِدَانِ قُلْتُ نَعَمْ، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قَالَ إِلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تحت ارجلہما، آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ عموماً ہمیں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ حدیث بھی سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت دونوں کے قدموں تلے ہے، صرف ماں کے قدموں تلے نہیں، باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے، یعنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں کی تو بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اور دیکھیں اولاد کو کہا گیا نا ماں کا زیادہ حق ہے، اور اسی ماں کا جو شوہر ہے اس کا سب سے حق، اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ تو ماں اور باپ دونوں کے قدموں تلے جنت ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کی اطاعت کرنی ہے۔ ماں بھی بڑی جو ہے نا وہ پرورش میں مشقتیں اٹھاتی ہے، تو باپ کوئی تھوڑی مشقتیں نہیں اٹھاتا، باپ بھی سارا دن مزدوری کرتا ہے، باپ بھی گرمی اور سردی کے اندر بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، صبح صبح اٹھ کر وہ ہر روز جو ہے نا وہ جاتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، ملازمت پر جاتا ہے، کاروبار کرنے جاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کئی بار اسے جو ہے نا وہ نہ نیند کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنۃ فسمعت فیہا قراءۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، وہاں میں نے قراءت سنی، جنت میں قراءت سنی۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ بلال زمین پر چلتے ہیں جنت میں قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آئیے یہ بھی حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنت میں گیا، وہاں میں نے قرات کی آواز سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت زمین پر کر رہا ہے، اللہ اس کی تلاوت کی آواز جنت میں سنا رہا ہے۔ قالوا حارثۃ بن نعمان، تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالکم البر کذالکم البر، آپ نے فرمایا اور ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ زمین پر وہ قرآن پڑھتا ہے، جنت میں اس کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، قرآن زمین پر پڑھتا ہے، اللہ اس کی آواز جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ ہے فائدہ والدین کی خدمت کرنے کا۔ اور کتنا وہ بد نصیب شخص ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو
اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 بار آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کس کی؟ قال من ادرک والدیہ عندک الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، اور جس شخص نے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں۔ اور والدین کی خدمت کر لیں، کتنا عرصہ وہ بیچارے زندہ رہیں گے؟ جو بوڑھے ہیں ان کی کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے؟ یہ آپ کے پاس چانس ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، تو کیا میری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت ہے؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ مجھے بتائے میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حل لک من امن، آپ نے یہ نہیں پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا گناہ کون سا ہے، آپ نے پوچھا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے نبی میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ حل لک من خالہ، آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے، تیری ماسی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی میری خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، اور جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اندازہ کریں، خالہ کی خدمت کرنا، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے تو ہمیں والدین کی خدمت کرنا ہوگی، ان کی اطاعت کرنا ہوگی، ان کی فرما برداری کرنا ہوگی، اور ان کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، بڑی اہم ترین حدیث۔ اویس کرنی کا نام ہم سب نے سنا ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان خیر التابعین رجل یقال لہ اویس، تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس ہے، وَلَهُ وَالِدَةٌ ہوا بِهَا بَرٌ، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، انہیں سفید داغ برستا۔ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور میں تم سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ اندازہ کریں، اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور سننے والے کون ہیں؟ ابو بکر، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ سننے والے کون ہیں؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، اور دیگر صحابہ جنتی جنہیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اگر اویس نامی شخص سے تمہاری ملاقات ہو جائے، وہ تابعین میں سے ہے، اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، وہ اویس جو ہے وہ قبیلہ مراد سے ہے، یمن سے آئے گا، قبیلہ مراد سے ہے، اور قبیلہ جو ہے وہ قرن کی شاخ سے ہے۔ کان بہی برسن، اسے برس کی بیماری ہوئی تھی، فباری امن ہو اللہ موزیہ درہم، لیکن وہ اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا، لیکن ایک درہم کے برابر ابھی اس پر نشان باقی ہے۔ اس کی والدہ ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اگر تم میں سے کسی کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ابو بکر کا دور حکومت گزر چکا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ اور وہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، وہ قافلے والوں سے پوچھتے، تم میں اویس بن عامر ہیں؟ اویس بن عامر ہیں؟ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ یمن سے قافلہ آیا ہے، اس میں اویس نامی ایک آدمی ہے۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین وہاں پہنچ جاتے ہیں، قافلے میں پوچھتے ہیں، اویس نامی ہے آدمی ہے تم میں؟ وہ کہتے ہیں، ہاں جی میں اویس ہوں۔ تم کرن قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تمہیں برس کی بیماری ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگے ہاں ہوئی تھی۔ ایک درہم کے برابر نشان تمہارے جسم میں ابھی باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک درہم کے برابر نشان ابھی باقی ہے۔ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو حدیث سناتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں یہ حدیث سنی تھی کہ وہ یمن سے آئے گا، اس کو برس کی بیماری ہوئی اور اس پر ایک درہم کے برابر نشان ابھی باقی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ نے جنت کی خود بشارت دی تھی، وہ کہتے ہیں اے اویس میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر۔ اور سیدنا اویس بن عامر رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے فائدہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس سے دعائیں کروائیں، اس سے اپنی بخشش کی دعا کروایا کریں۔ ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں جی دعا کریں، گھر میں والدین موجود ہیں اور بھائی ان کی خدمت کرو گے تو ان سے دعائیں خود نکلیں گی، اور اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا، ان کی زبان سے بد دعا نکل جائے۔ تو ان کی دعائیں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسی موضوع کو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔